کے مقابلے میں دو حضرت فرماتے تھے نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ کہنا دکان بھی ہے نماز بھی ہے، یہی نماز کے یقین کو دلوں سے نکالے ہوئے ہے. یہ کہو نماز ہی ہے دکان نہیں ہے. دکان غیر یقینی ہے، نماز یقینی ہے. حکام غیر یقینی ہے، نماز یقینی ہے. نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا، نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین والا ہو گیا ہوں. دکان بند کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین رکھنے والا ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت اس نماز کے یقین کا امتحان لینے کے لیے ایسے حالات لائیں گے کہ یہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوگا، ابھی دروازے پر پہنچے گا مسجد کے قریب، پیچھے سے کوئی آئے گا کہ اس ملک کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر اچانک آ گئے ہیں بغیر اطلاع کے، آپ کو بلا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ سوچ لیں یہاں کہ جماعت کی نماز فرض نہیں سنت ہے، نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، پہلے وزیر سے معلوم کر لوں کیا کہتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے. وزیر نے بلایا ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کیا سوچے گا کہ میں ان کے ملک کا وزیر ہوں، میرے بلانے پر آئی نہیں، حالانکہ نماز بعد ہی پڑھی جا سکتی تھی. خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا، اللہ کے مقابلے میں ایک وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لیا. بات یہ نہیں ہے کہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اگر ایمان ہے دل میں اور نماز یقین پر ہے تو کہہ دے گا اگر آپ کو اللہ مطلوب ہیں تو کلمہ پڑھ کر آ جائیے نماز کے لیے مسجد میں، یہاں ملاقات ہوگی. اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے. خدا کی قسم اگر اس وقت امت کا ایک مجموعہ اس پر آ جائے، میں اللہ کی 100 مرتبہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ساری حکومتیں تمہارے پیروں میں آگے پڑیں گی. تم اپنا سر رکھے ہوئے ہو غیروں کے سامنے. فلاں مسائل، فلاں مطالبات ہمارے معبد کا مسئلہ نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں. وہ تو اپنا علیہ السلام علیہ کا ملفوظ ہے. جتنے دین کے شعبوں پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر اس نے اس میں حکم پورا نہ کیا، جبری اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ اپنی مدد نہیں کریں گے. تم خود عمل میں پیچھے ہو، تم خود عمل میں پیچھے ہو. ہم تمہاری نصرت اس نور میں کیسے کر دیں جس پر تمہیں قابو نہیں ہے. اس لیے نماز کو یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ. نماز کے یقین میں لانا تقریر کی چیز نہیں ہے، نماز کے یقین میں لانا کوئی تقریر کرنے کی چیز نہیں ہے. نماز کو یقین میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہاں جس حال میں بھی ہے. ایک جگہ میٹنگ چل رہی تھی، کچھ اغیار بھی تھے میٹنگ میں، اذان کی آواز آئی. اللہ جزائے خیر دے ان عربوں کو. لوگ تو کہتے ہیں کہ مال و دولت میں غافل پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی صفت دی ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا، میں نے دیکھا ہے نماز کے وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کا دنیا کی کسی حکومت سے کوئی تعلق کبھی تھا نہیں. جیسے اذان کی آواز آئی میٹنگ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہاں جا رہے کہاں جا رہے کہاں جا رہے؟ اس اللہ نے بلایا ہے جو تیرا بھی بادشاہ ہے، میرا بھی بادشاہ ہے اور تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. اذان اعلان نہیں ہے بھائی سن لو نماز کا وقت ہو گیا اذان ہو رہی ہے، نہیں. لوگوں نے اذان کو اعلان بنا دیا. اذان دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکار رہا ہے، نہیں. دعوت پکار نہیں ہے. دعوت اذان دعوت تامہ ہے. اذان اللہ کا امر ہے، اللہ نے بلایا ہے، حکم ہے آؤ. اس لیے اذان کا جواب الفاظ کا دوہرا دینا نہیں ہے.
اذان کا جواب سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک مجموعہ ایسا ہو گیا، اللہ رب العزت اس مجموعے پر رکھ کر ہی ساری حکومتوں کو، ساری شکلوں کو ان کے سامنے جھکا کر آج بھی دکھلائیں گے۔ اگر ایک اکیلے تنہا صحابی پستہ قد، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹٹو پر بیٹھ کر اگر رستم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں، آج دنیا میں ایسی حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایسی حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں، جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں قانون کی ذرہ برابر بھی رعایت کریں گے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غیروں کے ماتحت مغلوب کر کے رکھیں گے۔ جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کی پرواہ کریں گے، حدیث میں ہے، جو ہمارے غیر سے امید کرتا ہے ہم اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں، جو ہمارے غیر سے ڈرتا ہے ہم اپنے غیر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ نماز کو یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ۔ جب تک نماز کو سارے کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں پیش نہیں کرو گے، ہمارے کام کا حال یہ ہے کہ بیچارہ گھبرا جائے گا، نماز تو جانتا نہیں ہے۔ نماز کو جنوانے کے لیے، نماز کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز یقینی ہے۔ دوسری مشق نماز پر اللہ کے وعدوں کی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کے یقین پر اٹھایا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تجارت سے نہیں روکا، تجارت سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ تجارت سے کامیابی نہ ہوگی، کامیابی نماز سے ہوگی۔ اور یاد رکھو، جو اعمال کو اسباب پر مقدم کرتے ہیں یقین کے ساتھ، اللہ ان کو اسباب تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی حاجتوں میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ جو یوں کہتے ہیں نماز بھی سبب بھی، ان کو اسباب میں کامیابی نظر نہیں آتی۔ باوجود عمل کے سبب میں کامیابی نظر نہ آئے گی جب تک سبب اور نماز کو برابر کا درجہ دیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اسباب کو ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب مؤخر کرنے کو کہتے ہیں۔ اسباب کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو۔ یہاں تک بھی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اگلی فرض نماز کا انتظار کیا کرو۔ یہ نہیں اس حاجت کو اس طرح سے پورا کر لیا جائے، بلکہ فرمایا احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو، مؤخر کرو حاجت کو۔ ظہر سے پہلے حاجت پیش آئی، کون سا سبب ہے بھائی؟ دیکھنا کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، ابھی انتظار کر لو، ظہر کی نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ کوئی ایسا جو سوچتا ہو خوب 4 مہینے لگے، خوب ان کا وقت لگا، لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کرے ایسے حضرات ہوں چھپے ہوئے، لیکن ظاہری طور پر نظر نہیں آتا کہ کوئی پریشانی آ گئی ہو اور سب نے گھر میں اتفاق کر لیا ہو اس پر کہ 1 گھنٹہ ظہر کی نمازیں باقی ہیں، مسجد چلتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے، نماز کے بعد اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ مسئلہ ہے۔ تو معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو۔ یہ ہے نماز کا یقین میں لانا کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ، حاجت کو مؤخر کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جائے، پھر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ یہ مستقل مشق کرنے کی چیز ہے، مستقل مشق کرنے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ کے وعدوں کا یقین پر آئے، وعدوں کا یقین تو کرنا ہے، وعدوں کی نیت نہیں کرنی ہے۔ اے اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کام کر دے۔ یہ نماز حاجت کے لیے ہوئی ہے، اللہ کے لیے نہ ہوئی۔ حاجت کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز حاجت کے لیے، حاجت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، قریب ہو کر اللہ سے بات کہی جا سکتی ہے۔
میں دور ہوں اللہ سے. نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، پھر حاجت کو کہو. صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے، تو نماز حاجت کے لیے تو ہو نہیں سکتی. نماز مخلوق، نماز حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے. پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حاجت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، اور قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے. اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے، اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے. ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا نہیں، صرف شوق پیدا کر لینا نہیں، بلکہ اسباب کی دنیا میں جا کر جو سبب سے ہونا نظر آیا ہے وہاں سے اٹھ کر آؤ، تعلیم گھر میں آ کر بیٹھو، اور یہ کہو تعلیم گھر میں بیٹھ کر دل سے کہ خدا کی قسم ان وعدوں پر